معزز ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ خبر یکساں سول کوڈ کے متعلق ہے۔ اس خبر کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش رکھنے جا رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے سرکار کے فیصلے کے خلاف لیا بڑا فیصلہ۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ UCC نافذ ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس معاملے میں اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے ایسا کر کے نہ صرف شہریوں کی مذہبی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے بلکہ یہ قانون پوری طرح سے تفریق اور تعصبات پر مبنی ہے۔ ساتھ ہی جمعیت نے اعلان کیا ہے کہ سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہنمائی میں اتراکھنڈ حکومت کے فیصلے کو نینی تال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں میں چیلنج پیش کیا جائے گا۔ کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں بتایا گیا ہے کہ ادارہ کے وکلاء نے اس قانون کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کی گہرائی سے جانچ کی ہے۔ جمعیت کا ماننا ہے کہ چونکہ یہ قانون تفریق اور تعصبات پر مبنی ہے اس لیے اسے یکساں سول کوڈ نہیں کہا جا سکتا۔ مزید ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی ریاستی حکومت کو ایسا قانون بنانے کا اختیار ہے؟ UCC کے نافذ کرنے سے متعلق ریاستی حکومت کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں کے خلاف ہو، کیونکہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کہا ہے کہ آج اتراکھنڈ میں نافذ UCC میں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 366 حصہ 25 کے تحت درج فہرست قبائل کو چھوڑ دی گئی ہے اور دلیل پیش کی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آگے بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے علیحدہ رکھا جا سکتا ہے تو ہمیں مسلمانوں کو آئین کی دفعہ 25 اور 26 کے تحت مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی ہے، جس میں شہریوں کی بنیادی حقوق کو منظوری دے کر مذہبی آزادی کی گارنٹی دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کو مسترد کرتا ہے، اور اگر یہ یکساں سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان یہ تفریق کیوں ہے؟ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ سوال مسلمانوں کے پرسنل کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت میں برقرار رکھنے کا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور آئین میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کے اتحاد عالمیت کے لیے بھی مضر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے دفعہ 44 کو ثبوت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات تو آئین میں کہی گئی ہے، جبکہ دفعہ 44 گائیڈ لائن نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے۔ یہاں آئین کی دفعہ 25، 26 اور 29 کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا جن میں شہریوں کی بنیادی حقوق کو قبول کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی گارنٹی دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کو مسترد کرتا ہے، پھر بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون ہوگا اور یہ بھی ایک گھر میں دو قوانین نہیں ہو سکتے۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ ناظرین و سامعین، اس طرح کی مزید باتیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔